ایک آدمی ہوگا جس کو جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. یہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھونڈتا تھا اور لوگوں کو عیب بتایا کرتا تھا. یہ دو الگ الگ گناہ ہیں. ایک کو کہتے ہیں عیب جو اور دوسرے کو کہتے ہیں عیب گو. عیب کو تلاش کرنے والا جس نے خوردبین فٹ کی ہوتی ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا، اس میں کیا، اس میں کیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے کان میں کچھ پڑ جائے وہ اس کو لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں، کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ دو الگ الگ گناہ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں گناہ ہوتے ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب گو بھی ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں ان کی پبلک انسلٹ کر کے، اس لیے ان کو سزا بھی ویسی دی جا رہی. پہلے تو ان کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیں گے، نار اللہ الموقدہ، پھر اللہ کی جلائی ہوئی آگ، تطلع علی الافئدہ. وہ ایک خصوصی سیکشن بنا ہوگا اور وہاں کے انگارے جو ہیں ان کے اندر پروگرام پہلے سے بھرا ہوا ہوگا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیزر گائیڈڈ راکٹ پروگرام بھرا ہوا ہے، اڑتے ہیں سیدھا ٹارگٹ پر. یہ خدائی راکٹ، ایک ایک شعلہ اٹھے گا اور سیدھا اس بندے کے دل کو نشانہ بنائے گا، دل کو ٹارگٹ کرے گا. کیوں؟ اس کا ہر بول دوسروں کا دل جلاتا تھا، آج ہر اٹھنے والا شعلہ اس کے دل کو تکلیف پہنچائے گا. جیسا گناہ ویسی سزا، ربط ہے. اس لیے جس بندے کے دماغ میں ہر وقت ہی گندی سوچیں، شیطانی شہوانی سوچیں دماغ میں ہر وقت رہتی ہوں گی، جہنم میں جب اس کو ڈالیں گے نا تو اس کے سر پہ گرم پانی ڈالیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، قرآن مجید. اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے. تیرے دماغ میں بھس بھرا تھا، تیری کھوپڑی کو سیدھا کرتے ہیں، کھوپڑی ابلے گی. تو جیسا گناہ ویسی ہی اس کی سزا. www.darsequran.com